نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقلنا يا آدم اسكن أنت زوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرات فتكون من الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يوشي بابا زبان کو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ساتھوں مکڑا چھپاوے سونا یار ہمرے کیوں ساتھوں مکڑا چھپاوے سونا یار ہمرے کیوں آپ لائیاں آپ ہوئے آوازار ہمرے کیوں حکم رب دے تو بنا جے نہیں پتہ ہلدا حکم رب دے تو بنا جے نہیں پتہ ہلدا پھر بندہ ہے بچارا گناہگار ہمرے کیوں پھر بندہ ہے بچارا گناہگار ہمرے کیوں ساتھوں مکڑا چھپاوے سونا یار ہمرے کیوں پر بلبل دے کٹے باغوں پر سٹیا پر بلبل دے کٹے باغوں پر سٹیا پھر مالی نے سجائیے گلزار ہمرے کیوں پھر مالی نے سجائیے گلزار ہمرے کیوں ساتھوں مکڑا چھپاوے سونا یار ہمرے کیوں ایک یار بھی نہ منے دوجا میرے جگ دے ایک یار بھی نہ منے دوجا میرے جگ دے پیندی عاشقاں نوں مار مارو مار ہمرے کیوں پیندی عاشقاں نوں مار مارو مار ہمرے کیوں ساتھوں مکڑا چھپاوے سونا یار ہمرے کیوں پر بلبل دے کٹے باغوں بار سٹیا پر بلبل دے کٹے باغوں بار سٹیا پھر مالی نے سجائیے گلزار ہمرے کیوں پھر مالی نے سجائیے گلزار ہمرے کیوں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کریم آقا دی
ذات بابرکت درود اسلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہوا کہ آج دی محفل مالک سمجھ کی تبلیغ عطا فرمائے، سمجھ کے عملی زندگی کی چمکا تو سامنے قرآن پاک کی سورہ بقرہ دی 35 نمبر آیت کی تلاوت کی گئی۔ میری ڈیٹیل میں دسنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں دسنا اس واسطے تاکہ تھوڑے ذہن چ حوالہ موجود ہوئے، تسی الوؤں دے جہان وچ رہندے۔ ایک دفعہ میں کہانی محفل جب سنائی بھی سی الوؤں دے جہان دے وچ شہباز نوں رہنا اوکھا ہو جاندا، حالانکہ ہے شہباز بادشاہ ہے۔ الوؤں نوں ایسا لگدا ہوندا ہے کہ شاید یہ ساڈے آلڑیاں دے قبضہ کرنا ہے، تے شہباز کو دے نال کوئی گل نہیں، وہ آلڑیاں کو اگے نظر نہیں رکھتے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیلیاں دے کول ایک حوالے کے طور پہ بیاہ کرنے کے طور پہ موجود ہوئے تو پرانی کلام کے قرآن پاک میں آ جاتے ہیں تو مولوی دوسری کو پتہ ہے۔ اس واسطے یہاں جمعے کی آیت رسمی کوئی نہ کوئی، ہاں جمعے کی محفل رسمی کوئی نہ کوئی آیت ہم یاد کرانے کی کوشش کریں گے، کوئی نہ کوئی شعر ایسا جڑا تھوڑے ذہن چ بہ جائے۔ اج کی جڑی محفل ہے یہ بالخصوص موضوع جو پنجابی سے دسنا تو اینا کوئی ہے کہ بار بلبل دے کٹے باغو بار سٹے، پھر مالی نے سجائی گلزار ہو۔ ایک وقت سے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت دے وچ اما ہوا دے نال مالک نے رہائش پذیر کیتا، اور جنت تو ساڈی رہائش گاہ سی۔ اگلا پھر کی معاملہ آیا کہ اسی اپنی رہائش گاہ تو باہر آئے ہیں، جنت نام کا امن اسی کھو چکے ہیں۔ تو کی وجوہات بڑی ہے یا اصل کی گل ہے کہ ایک چکر ہے بلبل کے پر کٹے گئے ہیں، باغ کو باہر چھوڑ دیتا گیا اور پھر گلزار پوری سجا دی گئی کہ ہے تیرے پاس سے قرآن پاک کی جڑی آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ یہ فرمان ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم علیہ السلام تسی اپنی بیوی دے نال جنت دے وچ ساکن ہو، اپنا ٹھکانہ بناؤ، جنت دے وچ اپنی بیوی دے نال سکون دے نال رہو۔ وَقُولَ فِيهَا وَآدَمُ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور بفراغت یعنی جنی دیر تک تہاڈا خیال ہے مدے نال زندگی گزارو، ولا تقربوا هذه الشجرات، لیکن نہ قریب جایا جے ایس درخت دے، فتکون من الظالمین، ورنہ تہاڈا شمار ظالماں اسی انشاءاللہ اس سے آیت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ قرآن ہدایت ہے ہر اس بندے واسطے جڑا ہدایت لینا چاہتا ہے۔ عام پڑھنے والے بندے کو سٹوریاں لگی، لیکن ہدایت لین والے بندے کو ان سٹوریاں کے وچ سمجھ آئے۔ اسی تھوڑا ٹائم لگنا ہے، میں پوری طرح
خیال دے وچ پڑھنے واسطے اس تو جو دیکھ رہے انشاءاللہ میں جو سمجھانا چاہنا وہ میں سمجھا کے ہی چلا جی تھوڑی توجہ نہیں. آج اسی جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ جنت کیڑی ہے اور وہ بیوی کیڑی ہے جہدے نال جنت دے وچ سکون نال رہ سکتے ہیں اور اس جنت دے وچوں باہر کیوں نکلے ہیں کی وجوہات نے مسئلے دو کہتے ہیں جو ہم گل کریے تو مسئلے بے بہا ہیں لیکن یہ دو تین مسئلے حل کر لو باقی جاتے ہی آتے ہیں. بیوی کیڑی ہے جنت کیڑی ہے کہ وہ درخت کیڑا ہے تین مسئلے حل ہو جاتے ہیں باقی چیز یہ کیڑی جنت دے وچ اسی ساکن ہونا ہے. دس انشاءاللہ مسئلہ بھی مولانا جواب رومی نہیں ہوئے گا. میں اس کو پہلے کوشش میں کرنا کہ اپنا خیال سمجھاواں تاکہ اسی مولانا روم کے پروں ہدایت لے سکیں. میں اپنے خیال اور سادے جو لفظاں نال دساں دل نام دی جنت دے وچ خیال نام دی وفادار بیوی دل نام دی جنت دے وچ خیال نام دی وفادار بیوی بیویاں وفاریاں ہوندیاں نے بے وفا بے وفا کیڑی ہوندیاں جڑیاں غیراں والی ہوندیاں ایک خیال ہو جڑا یار دے کتنی چکر کٹ گیا وہ زندگی کا مرکز ہو میں پر ہی یار ہو گیا. سبحان اللہ. وہ جی گھر کوئی بھی چھوٹا فیصلہ میں کرنا ہوتا تو وہ کہ میرے یار کی مرضی ہے کیسا لگے گا جدا خیال یار تو علاوہ غیر وال نہ جائے وفادار بھی جدا خیال یار تو علاوہ دائیں بائیں جانا ہے بیوی پہ ہے اور بے وفا بے فکر ہو جو سوالیہ شان چہرہ دے نظر ہوگا نا تو میں انشاءاللہ تھوڑی دیر تک کوئی کاری سے خیال کی بندے نے بتا دے نا بیوی بتا کے خیال بتا کیا ہے کہ جے خیال یار بل پوری طرح محفوظ نہیں ہویا یار کو مرکز نہیں خیال نے بنایا پھر یہ بیوی بے وفا ہے. بے وفا بیوی بتا کے میری پہلا میرا سوال ہے وہ اتنے کر کے آپ کو کہہ گیا بیوی تے دتی ہے خیال نام کی بیوی تے موجود ہے یہ وفادار بنانا ہے جے وفادار بنا لے گا تو پھر سکون بحال ہو جائے گا. بے وفا بیویاں دے نال سکون نہیں ہوگا اور خیال نام کی بیوی نے وفادار ادو ہونا ہے جدوں انہیں یار کو علاوہ دوجے کسی غیر کا خیال بچھاؤں یعنی خیال کو مرکز مل گیا سلسلہ بیعت ہوتا ہے نا سلسلہ بیعت کرنا اس خاص مقصد ہی خیال کرنا کیونکہ خیال نام کا باندر جڑا ہے یہ قابو نہیں ہوتا. بیعت کرنے کا خاص مقصد ہی خیال کو کسی ایک مرکز دیتے بننا ہے یعنی بے وفا بیوی کو با وفا کرتا ہے. جس دن بے وفا بیوی با وفا ہو گئی اس دن سمجھو کہ ادھا سکون سے باہر ہو گیا جنت پہنچے امید لگ گئی ہے کیونکہ بیوی با وفا ہو گئی ہے اور جب گھروں سو کرتے نا وہ سکون
سکون ہے تے جے باہر بڑا بھی لوگ ادب تے عزت کرن تے گھر وچ نہ سکون ہوے تے وہ باہر دا سکون ایک ٹکے دا نہیں زیادہ لینا کہ گھر سکون نہیں ایک گھر ہوے تے لائٹاں تے پتھراں دا بنائی بیٹھے ہیں ایک گھر ہوے جہدے وچ اصل چ اسی مقیم ہوئے سانوں یہ لگتا ہے کہ اسی اٹھاں تے پتھراں دے گھر دے وچ رہندے ہاں اسی اس گھر چ رہندے ہاں گھر نہ کی جنت آ گئی جنوں اصل جنت نہیں جہنم بنائے ہے جنوں کہن واسطے دل 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 کا نام بھی تو لوگ سمجھتے فون کے ایک لوترے کا گل کی گئی فون نو ٹرانسفر کرنے والے اس پمپ کی گل کی گئی جہاں ٹوٹتا ہے تو فون کٹتا ہے پھیلتا ہے تو فون کو چھوڑتا ہے دل انسان کی باطنی اس حیت نو آخیا جاتا ہے جتھے کر کے انسان مقیم ہوتا ہے جتھے کر کے بہ کے وہ فیصلے کرتا ہوتا ہے جتھے کر کے بہ کے وہ رنگ وہدا ہوتا ہے ویکھنا ویکھنا ہی ہوتا ہے جب رنگ رنگ کا ویکھنا اکھ یہ ہوئی ہے وہدی لیکن کوئی جگہ بدل جاتی ہے یہ دل بدل جاتا ہے دس ہے کوئی باطنی حیثیت ہے کیفیت بدل جاتی ہے ایک عام انسان دے ویکھن والی اور ایک صوفی دے ویکھن والی حیثیت دے وچ زمین آسمان دا فرق ہے ایک عام انسان دا ویکھنا جڑا ہے وہ ہو رہے ہے دوویں ویندے رہندے کوئی تبدیلی ہوئی ہے وہ تبدیلی جنہیں میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ایو اکھ جو تیری والی سے ولی اللہ بدلا دے نہیں اکھاں وچوں آنے کٹ دے تے ہور نویں نہیں پاندے ایک دا ویو بدلدا ہے وہ گھر بدلدا ہے جس گھر چ رہندا بندہ جس گھر چ رہندا بندے دا رویہ ہونا لگ پڑتا ہے بھڑے بندے دے نال رہن لگ پندی ہے تے بندہ بھڑا ہون لگ پیندا نشیاں دے نال رہائش گزری ہو جاؤ نا تسی نشئی ہو جاؤ صحبت صالح صالح صحبت بالغ بالغ جیو جی گھر چ ہو تسی اٹھدے ہو اللہ دے ولی کی کرتے ہیں اس مقام کو جڑا ملیا تے جنت ہی سی جڑا ملیا تے جنت ہی سی لیکن تو وہ جہنم بنا لیا بے وفا بیوی نو گھر چ مار کے بھڑی جوانی آ جائے نا تو بنیا بنایا گھر تباہ برباد کر دے بس کاکا ذرا دھیان کرو بھلا تھوڑیاں من چ انہاں بیویاں دی بھی گل نہیں ہوئی جنہاں نال نکاح کیتا ہے انہاں بیویاں دی گل ہو رہی ہے جہڑیاں مالک نے تواڈے نال عاشق ہیں میں شروع کی گزارش کی تھی کہ خیال نام دی بیوی خیال نام دی بیوی جس وقت اس با وفا ہو جاتی ہے گھر جنت بن جاتا ہے خیال نام دی بیوی جس وقت بے وفا ہو جاتی ہے گھر جنت بن جاتا ہے گھر کو جنت بنانے واسطے بیوی دا با وفا ہونا میں کوشش کی تھی کہ میں یہ دس سکا تو بیوی کے لیے تو جنت کے لیے جنت خاص اس مقام کو آخیا جاتا ہے خاص اس حیت کو آخیا جاتا ہے میری انسان کو آنے کی گل ہوئی ہے بچے پیدا ہوتے ہیں کہتے دیکھا ہے کہ وہ ایڈی صدر کی لکیر دی لے کے گھر آتا ہے